إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سامعین کرام، اللہ کم الحاکمین کا ارشاد گرامی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، ان کی پیدائش اور رات کے بعد دن کا آنا، ان کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کائناتی مخلوقات اور مظاہر، ان پر غور و فکر کرنے اور پھر ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا خالق و مالک بھی، ان کا پیدا کرنے والا کس قدر کاریگر ہے اور کس قدر وہ خود خوبصورت ہوگا اور کس قدر وہ عظیم ہوگا. تو انہی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے. آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. اور اس کرسی کے اوپر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الکرسی موضع قدمیہ، کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. کرسی پر اللہ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے. اور اسی نام سے ایک عظیم آیت ہے کہ جس کے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دوبارہ مجھ سے پوچھا ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ قرآن پاک کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ آیت الکرسی یہ سب سے عظیم قرآن پاک کی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ مارا جیسے کوئی شاباش دیتا ہے اور فرمایا اللہ کی قسم لیحنک العلم یا ابا المنذر، ابو منذر تجھے یہ علم مبارک ہو، تو نے سچ کہا ہے. یہی آیت کریمہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی. اور جب کرسی کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے،
تو اللہ کے عرش کا کیا حال ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ تو اس کے متعلق فرمایا والعرش لا یقدر قدرہ، عرش کی عظمت تو بیان کی ہی نہیں جا سکتی، وہ کس قدر عظیم چیز ہے کہ اس کی عظمت کے کیا ہی کہنے، اس کی عظمت و قدر کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان تخلیق ہے، اس کا عرش، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارہا اور کئی متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، رب رحمان عرش پر مستوی ہے اپنی شان اور جلالت اور عظمت کے مطابق۔ اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور ایک جگہ فرمایا ہوا رب العرش الکریم، اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا وہو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى وکان فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم تخلیق اور یہ مخلوق کہ اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سائز کے متعلق ہمیں بتایا کہ اس کا سائز کتنا ہے، اور اس کے وزن کے متعلق بھی بتایا۔ سائز کتنا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے ایک بہت بڑا صحرا چٹیل میدان ہو اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، ایک رنگ پڑی ہو۔ تو یہ بڑا چٹیل میدان، بہت بڑا چٹیل میدان، یہ اللہ کی کرسی ہے، اور چھوٹی سی جو رنگ ہے وہ پوری کائنات ہے۔ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ ہماری زمین کتنی بڑی ہے، اور پھر سورج اس سے کتنا بڑا ہے، پھر پورا سولر سسٹم سمجھیے، پھر یہ گلیکسیز، یہ کلسٹر، یہ کتنی بڑی دنیا ہے جو اب تک دریافت ہو چکی ہے۔ اگر ایک بہت بڑے سائز کے پیپر کے اوپر یہ ساری گلیکسیز اور کلسٹر کو جمع کیا جائے تو زمین ایک ڈاٹ بھی وہاں نہیں رہتی، اور ہم کہاں ہوں گے؟ اتنی بڑی اب تک جو اب تک دریافت ہو چکی ہے، بڑی بڑی ٹیلیسکوپس کے ذریعے دیکھی جا چکی ہے، اس کے آگے کیا ہے ابھی تک انسان کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس ساری کائنات کی اللہ کی کرسی کے سامنے یہ حیثیت ہے کہ وہ گویا ایک رنگ ہے جو بندہ اپنی انگلی کے اوپر پہنتا ہے، اور ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اور اللہ کے عرش کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ چٹیل میدان ہے۔ کرسی گویا ایک وہ رنگ ہے، وہ ہلکا ہے، اور پورا چٹیل میدان جو بڑا صحرا ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اس کی قدر و منزلت اور عظمت کون بیان کر سکتا ہے، کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے بلند حصہ ہے، اور اس کے اوپر رب رحمان کا عرش ہے۔ گویا اللہ کے عرش نے ایک چھت جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اوپر اپنے عرش کے ذریعے قائم کر رکھی ہے، اور اس کا وزن اللہ اکبر، صبح کے اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، کہ ہم اللہ
کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد، اس کے نفس کی رضا، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن، اور جتنے اللہ کے کلمات ہیں ان کے برابر عرش کا وزن کتنا ہوگا۔ یہ پوری کائنات اور زمین و آسمان اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ اذکار صبح کے شام، صبح کے وقت یہ ضرور پڑھنے چاہیے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تمام اذکار جو بندہ پڑھتا ہے ان سب سے بھاری ذکر یہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس کے اندر اتنے وزنی کلمات ہیں اور اتنے وزنی عرش کا ذکر ہے۔ تو علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن تمام چیزوں سے باری ہے۔ سب سے وزنی چیز جو کائنات کے اندر ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اس کی مخلوقات میں سے، جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور اس کے پھر پائے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور جب میں نکلوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عرش کے پائے کو تھام رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ اپنی قبر سے نکلے یا میں پہلے نکلا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جب اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے تو حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے عرش کے پائے کو تھام رکھا ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے عرش کا پایا ہے، اس کی سپورٹ کے لیے یا جیسے بھی اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو بنا رکھا ہے۔ اور اس عرش کے متعلق فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اس کو 8 جو ہے فرشتے وہ اٹھائے ہوئے کل قیامت کے دن وہ حاضر ہوں گے، کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اور یہ فرشتے کرتے کیا ہیں یہ سنیے، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سارے کیا اللہ پر ایمان رکھتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یہ فرشتے، اور ان فرشتوں کے کیا کہنے، ان کی سائز کے متعلق کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے کے درمیان یہ کتنا فاصلہ ہے؟ 700 سال 700 سال کا فاصلہ یہاں سے لے کر اس فرشتے کے کندھے تک کا ہے۔ اب یہ 700 سال دنیاوی ہیں یا اخروی ہیں؟ دنیاوی بھی ہوں جیسے ہمارا وقت گزرتا ہے تو 700 سال کتنا بڑا ان کا جسم ہوگا۔ اور اس عرش کی عظمت اور اس کی خصوصیات کہ اس کے اوپر فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، میرے غصے سے زیادہ وسیع میری رحمت ہے، اور اللہ نے یہ لکھ کر اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ لیا ہے۔ یہ بھی عرش کی ایک صفت ہے کہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر، اس کے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہداء ہیں وہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ان قندیلوں کے اندر
وہ رہتی ہیں اور پھر یہاں سے نکل کر وہ جنت میں جاتی ہیں اور وہاں سے چر چگ کے آ جاتی ہیں، سیر کرتی ہیں اور پھر واپس یہاں آ کے آرام کرتی ہیں۔ گویا ان کے یہ گھونسلے ہیں، یہ قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ باری تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوقات کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے اور اس سے ہمیں اللہ کو پہچاننے، اس کی عظمت، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے متعلق ہمیں چند ایک باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ وہ کیسے ہے، کس طرح ہے، اس کی ہم کوئی تشبیہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے عرش پر ہے کہ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبائر تابعین یعنی صحابہ کے شاگرد موجود تھے، یقیناً اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے اور ہم ان صفات پر، ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں جو سنت نبویہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہی عقیدہ امت کا اور چاروں ائمہ کرام کا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بغیر اس کے کہ وہ اس کا محتاج ہے۔ اللہ کو کس چیز کا، اللہ الصمد، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم سب، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، لیکن اس نے اپنے لیے یہ تخلیق کیا ہے تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیف استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر مستوی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ بلند ہے، کس طرح اللہ اس پر موجود ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ استوا یہ معلوم ہے، یہ عقل میں آتا ہے کہ وہ مستوی ہے اور یہ بتایا گیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن اس کی کیفیت، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم ایسی چیزیں سوچ نہیں سکتے۔ وہ اس کی شان ہے، جیسے اس کو لائق ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ اسی طرح ہے۔ اور اس کے متعلق کہتے ہیں سوال کرنا کہ وہ کیسے ہے، عرش پر مستوی کیسے ہے، یہ بدعت ہے، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا معلوم ہے، جتنا پتہ ہے قرآن و سنت سے، بس وہاں تک ہی ہمیں رہنا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کے بارے میں کہ جس پر میں قائم ہوں اور جس پر میں نے لوگوں کو پایا، یعنی ان کے زمانے کے جو تبع تابعین تھے، وہ کہتے ہیں جیسے سفیان ثوری اور ان کے استاد امام مالک رحمہ اللہ، کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ اپنے آسمانوں کے اوپر عرش پر واقع ہے، عرش پر ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم یہ جانتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کرسی، عرش اور لوح محفوظ ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش اور خود اللہ کے متعلق کسی تحریف کے بغیر
کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کی. جس طرح بتایا گیا اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے ہماری طرح ہے نہیں، یہ نہیں ہم سوچ سکتے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، کس طرح یہ نہیں. اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ان کا انکار کر سکتے ہیں. نہیں، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. جیسے بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، قدرت قبضہ ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے. اور اسی طرح اس کی کیفیت کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا، یہ بھی جیسے بتایا کہ اس کے متعلق سوال بدعت ہے، اور اس کی تشبیہ دینا، مثال دینا، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کسی چیز کے ساتھ. میں نے پہلے بتا دیا اللہ نے خود فرمایا کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بڑی عظیم چیز ہے. کوئی اس کا انکار کر دے کہ پتہ نہیں عرش ہے بھی کہ نہیں، وہ بہت بڑا مفسر ہو، اس کے بہت سارے قرآن پاک کی تفسیر کے ویڈیوز آتے ہوں، وہ کوئی علامہ ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، وہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے والا ہے کہ 21 بار قرآن پاک میں خالصتاً عرش کا ذکر اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اور 7 بار اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا. اب کوئی کہے جی عرش پر آپ نے اللہ کو تو محدود کر دیا، اللہ تو لا محدود ہے، تو یہ وہ کم عقل بیوقوف ہے کہ جو ان آیات کا انکار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله